بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 70 میں ہم نے دیکھا کہ یوسف نے بہت ہی زبردست دانشمندانہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر سب بھائیوں کو گناہوں اور عذاب الہی سے بچا کر پچھتاوے اور معافی سے گزار کر پوری فیملی کو متحد کر دیا۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یعقوب نبی کی پوری فیملی کے ایک ہو جانے کے بعد کس طرح کامیابیوں کے در کھلتے ہی چلے گئے۔ اس وقت تک زلیخا خلوت نشینی اور وجد کی کیفیت سے باہر نکل چکی تھی اور اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ چونکہ یوسف سے عشق کے نتیجے ہی میں اس نے معبود حقیقی کے عشق کو پایا ہے، اس لیے اسے یوسف کی زوجیت میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہی حکم الہی تھا۔ تمام بھائی مل کر بیٹھے۔ معافی، تلافی، پچھتاوے کے بعد یوسف نے اپنا پیرہن ایک بھائی کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ پیرہن ہے جو ہمارے جد ابراہیم نبی سے اسحاق نبی اور پھر ان سے ہمارے بابا یعقوب نبی اور پھر مجھ تک پہنچا۔ اب آپ یہ پیرہن بابا کے پاس لے جا کر ان کی آنکھوں پر لگائیں تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ بابا سے کہیں کہ وہ تمام بنی اسرائیل کے اہل و عیال کے ساتھ تمام ساز و سامان لے کر مصر آ جائیں۔ یہاں منفیس کے نزدیک زرخیز خطے پر بنی اسرائیل کے لیے ایک نیا شہر تعمیر کیا جائے گا۔ ایک بھائی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے والد یعقوب نبی کے پاس پہنچا۔ والد تمام بچوں کی اولادوں کو لے کر بیٹھے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہم تمام پیغمبر جس آخری نبی کی آمد کی خوشخبری دینے آئے ہیں ان کا نام احمد ہے اور وہ میرے چچا اسماعیل کی ذریت میں سے ہیں۔ یہ بولتے ہی وہ چونکے کہ اس میں احمد کی خوشبو ہے یا کیا ہے؟ مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب نے کہا آپ کو وہم ہو گیا ہے، جسے دنیا سے گئے مدت ہو گئی ہے اس کی خوشبو اب آ رہی ہے۔ یعقوب نبی کو بہت یہ بات بری لگی اور وہ بولے کہ یہ دن اور آج کا ٹائم یاد رکھنا کہ وہ زندہ ہے۔ اسی کیفیت میں یعقوب نبی کے کئی دن گزر گئے۔ مطلب یہ کہ جب بیٹا مصر سے پیرہن لے کر چلا تھا تب سے ہی یعقوب نبی کی یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ پیرہن ان تک پہنچ گیا اور بیٹے نے بتایا کہ بابا یہ پیرہن یوسف نے دیا ہے، وہ زندہ ہے اور وہ عزیز مصر یوزار سیف ہی ہمارا بھائی یوسف ہے۔ یہ سنتے ہی یعقوب نبی تقریباً بے ہوش ہو کر گرنے لگے تھے کہ مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولے کہ پہلے بھی تم لوگ یوسف کے بجائے اس کا کرتا لے کر آئے تھے، اب پھر اس کے بجائے اس کا کرتا لے آئے ہو۔ بیٹے نے بہت یقین دلایا کہ اب وہ عزیز مصر ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ پھر بیٹے نے بہت خوشی سے بتایا کہ بابا یہ پیرہن آپ کی آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ سب گھر والے خوشی سے روتے تو کبھی ہنستے، ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یعقوب نبی بھی کرتے میں چہرہ چھپا کے روتے رہے۔ جب کرتا ہٹایا تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اتنے میں خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور مبارکباد دیتے ہوئے بولے کہ عشق کیا کیا نہ کرشمے دکھاتا ہے۔ یعقوب نبی بولے کہ مجھے 10 روز سے یوسف کی خوشبو آ رہی تھی اور سب مجھے دیوانہ کہہ رہے تھے۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیونکہ یہ لوگ عالم عشق سے ناواقف ہیں۔ پیرہن یوسف 10 روز پہلے ہی مصر سے آپ کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ بولے کہ برسوں پہلے بھی آپ کا گزر یوسف کے قریب سے ہوا تھا، تب آپ کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی۔ یعقوب نبی نے پوچھا تو اب کیوں اتنے زیادہ فاصلے سے بھی محسوس کر لیا؟ خضر علیہ السلام بولے کہ مسلسل گریہ و زاری اور ایک پیغمبر کے فراق میں صبر اور انتظار نے آپ کو زیادہ بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اس لیے تمام گھر والوں کو دوسری خوشی یہ ملی کہ باپ کی آنکھوں کو پھر سے روشن دیکھا، لیکن ساتھ ہی یہ راز بھی ثبوت کے ساتھ خاندان کے بچے بچے پر کھل گیا کہ یوسف پر ظلم ہوا ہے، اور وہ بھی بڑے بھائیوں کی طرف سے۔ اب سب کے سب پھر شرمندہ باپ اور سب کے سامنے کھڑے تھے اور رو رو کر معافیاں مانگ رہے تھے، مگر والد نے یوسف کا خون آلود کرتا لا کر دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ کرتا میں نے اسی دن کے لیے رکھا تھا جب تم لوگ اپنی غلطی مانو گے،
40 سال مجھے دکھ دینے کے بعد اب صرف ایک لمحے کی معافی سے کچھ نہیں ہوگا۔ جاؤ اور اب انتظار کی اذیت جھیلو۔ بیٹوں کو فوری معافی نہ دینے کے پیچھے یعقوب نبی کی بہت گہری حکمت پوشیدہ تھی، اور بیٹوں کا فائدہ بھی۔ وہ کیا حکمت تھی، یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے۔